بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 43 ایپیسوڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک نیا موضوع، ایک نیا اعتراض جو غامدی صاحب کے افکار پہ بالعموم پیش کیا جاتا ہے، لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نیا اعتراض، ایک نئی الجھن جو ہم دیکھتے ہیں بالعموم مذہبی علماء کی جانب سے آپ کے افکار پہ پیش کی جاتی ہے۔ بہت سارے موضوعات کے سلسلے زیر بحث آئے، مزید بھی آئیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہی سلسلے میں سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم اعتراض ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا فیس بک پر اور باقی جگہوں پر کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں، لوگ تقاریر بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اس معاملے میں پوری امت کے اندر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے، ایک متفقہ اجماعی نقطہ نظر ہے، اس سے ایک مختلف رائے اپنا لی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے غار حرا میں پہلی وحی کا واقعہ۔ غام صاحب میں خلاصہ سننے والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں سامنے جو ہمارا روایتی مروجہ نقطہ نظر ہے چند نکات میں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، آپ غار حرا میں خلوت گزیر رہتے تھے، غار حرا ہی میں تھے کہ ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کے بعد سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشان حالی میں اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی خدمت میں گئے، اور پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ روایتی نقطہ نظر ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کوئی اختلاف کبھی ہم نے اس میں سنا نہیں۔ غامدی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک بچہ مسلمان معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ پر وحی کا آغاز، سیرت کی کوئی کتاب کھولتا ہے، حدیث کی کوئی کتاب کھولتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے پہلی وحی کیسے آئی، کب آئی، کہاں آئی اور اس کے الفاظ کیا تھے۔ یہ اس معاملے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا وجوہات تھیں؟ ہمارے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ایک بات کو مان رہے ہیں، وہ بات پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کسی روایت میں بیان ہوا ہے، مورخین نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے، عام طور پر مسلمان اس کو کسی ایسی حقیقت کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ان تمام پہلوؤں سے سوالات پیدا ہوں گے، یعنی برائے استدلال کو معلوم کرنا کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے، یہی ایک طالب علم کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ تو جانا جائے گا نا سب سے پہلے۔ تو اگر آپ سارے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ یہ بات ہمارے ہاں بہت شائع و ضائع ہے، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، ہمارے ہاں نصابی کتابوں میں بھی اسی کو عام طور پہ نقل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، ممبروں پہ بھی یہی چیز سنائی جاتی ہے، عام طور پر مفسرین بھی سورہ علق کی تفسیر میں اسی کو لکھ دیتے، اسی کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بنا کس چیز پر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بنا در حقیقت ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے بارے میں کسی تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں ہے، جیسے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کی بعثت عرب میں ہوئی۔ یہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، وہ قصہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ہے، جبریل امین سے پہلی ملاقات کا ہے، یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بنا کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر رکھی گئی ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ پہلا ہی باب ہے بدء الوحی کا، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں نقل کی ہے، پھر اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ کتاب التعبیر میں نقل کیا ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سے دوسرے محدثین بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو آپ ذرا دقت نظر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو سوالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، پہلے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نظر آتی ہے، جن چیزوں کو ہم علمی لحاظ سے پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس سے پہلے جو پیغمبروں کی روایت ہمارے پاس رہی ہے، اس کی بنیاد پر جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہوتی ہے اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے، تو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہی سوالات ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی پیدا ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، چنانچہ اگر آپ موجودہ زمانے ہی کے بعض محققین کی چیزیں دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوالات اس پر پیدا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا شبلی کو دیکھ لیں، اگر آپ شبلی کی سیرت میں اس باب کا مطالعہ کریں تو وہ بھی بہت دبی زبان میں کچھ سوالات اٹھا کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی علامہ تمنا عمادی نے، اسی طریقے سے بعض اور بزرگوں نے بعض سوالات اٹھائے ہیں۔
تو یہ دیکھیے کہ کیا ہے وہ سوالات. یعنی ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر جائزہ لینا چاہیے نا، اس سے پہلے کہ ہم تان و تشنیع کا طریقہ اختیار کریں، اس سے پہلے کہ ہم جذباتی ہوں. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، روایت کی نوعیت کیا ہے، اس پر یہ سوالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو کیا ان کا کوئی معقول جواب دیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں معاملے کی کیا نوعیت بنتی ہے، عقل عام کیا تقاضے کرتی ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک روایت اگر بخاری میں نقل ہوئی ہے تو بخاری کی جو حیثیت ہے ہمارے ہاں علم حدیث میں کم ہی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہم مان لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے بہت تحقیق کے بعد اپنی کتاب میں روایات نقل کی ہیں. ان کا معیار بھی بہت سخت تھا، وہ اس معاملے میں بہت حد تک تحقیق و جستجو کا حق ادا کر دیتے تھے. یہ سب باتیں چونکہ مانی ہوئی ہیں اور امام بخاری کی اس فن میں ایک خاص حیثیت ہے، تو جب کوئی روایت ان کے ہاں مل جاتی ہے تو ہم پورے اعتماد سے اس کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتاب التعبیر میرے سامنے ہے. اس باب کا عنوان ہے باب اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل جو وحی کی ابتدا ہوئی تو یہ اچھے خواب تھے. ٹھیک، یہاں سے انہوں نے اس بات کی ابتدا کی. اب وہ روایت نقل کرتے ہیں. روایت کی سند کیا ہے؟ روایت کی سند زہری کے، ابن شہاب زہری کے بہت سے شاگردوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک، یہ یہاں پر بھی ہے، بہت سی دوسری کتابوں میں بھی یہ شاگردوں کی ایک فہرست بنا کے بتائی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر بڑا تفصیلی کام کیا ہے. یعنی اس سند میں کون کون لوگ ہیں، ابن شہاب زہری سے کن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، خود ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے، ان سب چیزوں پر انہوں نے تفصیلی کام کیا. میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں. یعنی اس کو اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس مقالے کو پڑھ لے. اچھا، اس سے پہلے بھی بہت سے اہل علم، مثال کے طور پر علامہ تمنا عبادی، مثال کے طور پر واقعہ عفق کے مصنف، مثال کے طور پر رحماء بینہم کے مصنف، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں محدثین نے کیا معلومات فراہم کی ہیں. ٹھیک. اصل میں اس روایت کا مدار ابن شہاب زہری ہی پر ہے. اچھا، ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے یہ روایت کر رہے ہیں. عروہ بن زبیر کون ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں. اچھا، اور سیدہ عائشہ کے بھانجے یہ بھی ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی ہیں. ٹھیک. حضرت زبیر سیدہ اسما کے شوہر ہیں. ٹھیک. وہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے. یعنی ان سے عمر میں عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ 10 سال بڑی تھی. یہ انہی اسما کے بیٹے ہیں. ٹھیک. سیدنا صدیق کی بیٹی عروہ بن زبیر. ان سے آگے پھر ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو اس کی سند کے بارے میں ایک تعارف تھا. اب ہم روایت کو دیکھتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. ہم روایت کو اس کے اجزاء کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے. یعنی یہ معلوم ہو کہ کون سا جزو ہے جو کیا سوالات پیدا کرتا ہے اور ان سوالات کے بارے میں پھر آگے ہم کس ذریعے سے کوئی تحقیق کر سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر سنیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے یہ بتایا. اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے. مرسل روایت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص روایت بیان کر رہا ہے، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن وہ مرفوع نہیں ہوئی. یعنی اس طرح نہیں بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور میں اس وقت موجود تھا. اس طرح کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ان کہہ کے بھی وہ بات آپ سے نہیں بیان کی گئی ہوتی، بلکہ کوئی صحابی واقعے کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ صیغہ غائب میں وہ بات بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک. تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں، اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ اس طرح ہوئی کہ رات کو سوتے میں آپ سچے خواب دیکھنے لگے. ٹھیک. فکانہ لا یرا رویا الا جات مثلا فلک الصبح. جب بھی کبھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ سپیدہ صبح کی طرح ہے، روشنی پھیل گئی ہے، اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے، ادنا درجے میں کوئی ابہام نہ ہوتا. یہ کیوں بیان فرمایا؟ یعنی جب ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ دھندلے بھی ہوتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تھی، اس وقت تو کچھ اس کا احساس موجود تھا، لیکن اب وہ سامنے نہیں رہی. اس کے اندر بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی باہمی ربط تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن وہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے، اور یہ وحی کی ابتدا سے تھوڑا عرصہ پہلے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے جو کفلک صبح ہوتے تھے. یعنی جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے ایسے ہی روشن ہوتے تھے، ایسے ہی غیر مبہم ہوتے تھے، ایسے ہی واضح ہوتے تھے. ٹھیک. پہلے یہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. یہ بات
کہ کسی پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے کوئی خواب دکھائے گئے یا کسی موقع کے اوپر پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ وہ خواب میں کچھ حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ایک بڑا منصب دینے والے ہیں، اس منصب پر فائز ہو جانے سے پہلے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کچھ انس پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس پر کوئی علمی اور عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے کسی منصب پر جب مامور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جس ہستی کو اس منصب پر کھڑا ہونا ہے اس کے پاس اللہ کی وحی آنی ہے، اللہ کا حکم آنا ہے، اللہ کا پیغام آنا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام اس نے حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاں رکھ نہیں لینا، اس کو لے کر دنیا کے سامنے جانا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو اگر ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک ہی چیز مشترک ہے عام لوگوں میں اور پیغمبر میں، اور وہ ہے رؤیا صالحہ، ٹھیک، اچھے خواب۔ یعنی کسی آدمی کو، کسی نیک آدمی کو کوئی خیر کا خواب آ جائے، کوئی بشارت کا خواب آ جائے، تو یہ خود آپ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے۔ یہ خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ یہاں جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچے خواب تھے اور ایسے واضح ہوتے تھے جیسے کہ صبح کی روشنی پھیل گئی ہو۔ ٹھیک، یہ بات میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ اگر کہی جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ فَكَانَ يَأْتِي حِرَا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں آنے لگے۔ حرا کے بارے میں اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی 2-3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کو غالباً جبل نور کہا جاتا ہے، اس میں یہ ایک غار ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَكَانَ يَأْتِي حِرَان فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس میں آپ تحنس فرماتے تھے۔ تحنس، یہ تحنس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ عربی زبان اس لفظ سے واقف نہیں۔ عربی زبان کے جو جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں عربی زبان کے لغت پر تحقیقات کی ہیں، وہ بھی اس میں بہت متردد رہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس میں کیا سرائی کی ہے۔ بعض لوگوں نے جو عام عربی زبان میں لفظوں کے بننے کا طریقہ ہے اس میں بعض اوقات سلب ماخذ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہنس ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، تو یہ گناہ اگر ختم ہو گیا اس کے اندر سے تو گویا نیکی کا تصور پیدا ہو گیا، تو اس سے تعبد، عبادت، اس طرح کا مفہوم پیدا کر لیا بعض لوگوں نے۔ یہ بھی قیاس ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس سے زیادہ معقول بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت یتحنف ہے۔ اچھا، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک پوری روایت موجود تھی دین حنیف کی، یعنی سیدنا ابراہیم کے دین کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے، جنہوں نے بدعات کو قبول نہیں کیا، جو شرک کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کو عام طور پر دین حنیفی کا پیروکار کہا جاتا تھا۔ تو جو لوگ دین حنیفی میں جو کچھ بھی روایت موجود تھی اس کی پیروی کرتے تھے یا اس کی طرح کی عبادات کرتے تھے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، یا اور اس طرح کی بعض چیزیں، ان کے لیے یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ اور عربوں کے ہاں چونکہ عام طور پر فا اور سا میں ابدال ہو جاتا ہے، یعنی آپ جب بولتے ہیں تو بعض اوقات یہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے بعض عرب سما کو فما بول دیتے ہیں، یا جیسے اجداس کی جگہ اجداف بول دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مباحث بعض لوگوں نے کر کے اس کی ایک معقول تعویل کی ہے۔ یہ صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ایک لفظ ایسا آ گیا ہے جو لفظ اجنبی ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ شاید اسی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ فرماتی ہیں کہ فَكَانَ يَأْتِي حِرَان فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، یعنی اس میں وضاحت بھی ہے۔ یہ وضاحت انہوں نے فرمائی ہے، یہ وضاحت ابن شہاب زہری نے فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ ادراج کرتے ہیں۔ ادراج کا مطلب یہ ہے کہ روایت بیان کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کسی چیز کی تفسیر کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کوئی اس میں نئی چیز داخل کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی ادات التفسیر نہیں ہوتے، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، یہ میں معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ میں کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات بیان کر رہا ہوں، وہ اسی روایت کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے بارے میں عام طور پر محدثین اور ائمہ رجال کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تحنس کیا تھا، یہ گویا تعبد، عبادت تھی۔ یہ عبادت کرتے تھے، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، یعنی کئی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کر دے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ کچھ توشہ بھی ساتھ لے جاتے، کچھ کھانا ہے، پینا ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ لے جاتے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَہ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، پھر اس کے بعد آپ واپس آتے، اور اگر کوئی خوراک یا سامان ختم ہو گیا ہوتا تو خدیجہ وہی سامان یا اتنا ہی سامان اور دے دیتی تھی۔ ٹھیک، یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کو وحی سے پہلے، جیسے کہ یہ روایت بیان کرتی ہے، اچھے خواب دکھائے گئے. ٹھیک. یہ خواب کفلک صبح ہوتے تھے. اب اس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارہا غار حرا میں چلے جاتے تھے. غار حرا میں چل کے آپ عبادت کرتے تھے. عبادت کی نوعیت کیا تھی، یعنی یہ کیا عبادت تھی؟ اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں، میں طالب علمانہ سوالات پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو تاثر پیدا ہوتا ہے جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں، وہ تاثر یہ ہے کہ جیسے بالعموم صوفیہ حضرات مراقبے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، بیابان میں چلے جاتے ہیں. ہم بدھا کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ گیا کے جنگل میں چلے گئے، وہاں ان کو نروان حاصل ہو گیا. یہ تصویر سی سامنے آتی ہے. پیغمبروں کے معاملے میں یہ تصویر کیوں آدمی کو چونکا دیتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس بارے میں بعض صراحتیں کی گئی. اچھا. اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں پر نبوت کی نوعیت کیا ہوتی ہے. وہ صراحتیں قرآن مجید نے کس طرح سے کی ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے کسی چیز کے متوقع نہیں تھے. اچھا. ما کنتا ترجو ان یلقی الیک الکتاب، یعنی کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا، اس کی کبھی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہو جائے گی، آپ کو پیغمبر بنا دیا جائے گا. اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں تھی. ٹھیک. اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. ذرا ایک نظر ڈال لیجئے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح واضح کیا ہے. یہ سورہ قصص ہے، سورہ قصص کی 86 آیات. ارشاد فرمایا ہے وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین. تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے. یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہاری اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرما لیا. اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو. اس آیت کی وضاحت میں استاذ امام نے لکھا ہے، یہ میں نے ان کا اقتباس اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. ٹھیک. اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے. یعنی نبوت اور رسالت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر کچھ ملکات موجود تھے، جیسے ایک شاعر پیدا ہوا، ایک ادیب پیدا ہوا، کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا اور اس کے ان ملکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. ہم عام انسانوں کو جب دیکھتے ہیں تو عام انسان اکتساب کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دیتا ہے، کوئی ملکہ عطا فرماتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس ملکے کو نشو و نما دیتے ہیں. ٹھیک. کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اس کا پھر ایک تدریجی نوعیت کا ارتقا ہوتا ہے. یہ چیز ہوا کرتی ہے اور اس اکتساب کے لیے خود ان کے اندر بھی داعیہ موجود ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی ایک شاعر ہے، ادیب ہے، تو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا شاعر بنوں، میں بڑا ادیب بنوں. وہ لکھنا چاہتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے. یہ آپ جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، میر کو دیکھ لیں، فردوسی کو دیکھ لیں، شیکسپیئر کو دیکھ لیں، ملٹن کو دیکھ لیں. ہر شخص ان مراحل سے گزرا ہے. سائنسدانوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے محققین کو دیکھ لیں. یعنی ایک ٹرائل اور ایرر، آدمی سیکھ رہا ہے، چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب مراحل سے گزرتا ہے. ٹھیک. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے. یعنی انسان جس وقت اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے، جب اس عمر کو پہنچے گا کہ جس میں اب اپنی شخصیت کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ظہور ہو. اسی طرح کی خواہش بعض اوقات ان لوگوں میں ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، اس کو تلاش کرنے کی صحیح کی جائے. وہ کیا کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، ٹھیک. چلے کاٹتے ہیں. آپ نے بدھا کی داستان سنی، میں نے اس کا اشارہ کیا، اور بہت سے صوفیہ کی آپ زندگی پڑھیے، وہ سب کے سب ان مراحل سے گزرے ہیں. یعنی کسی شیخ کے پاس چلے گئے ہیں، پھر کچھ مقامات طے کرائے جا رہے ہیں، ایک بلند منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سے مراقبے کرنے اور بہت سے چلوں سے گزرنے کے بعد اور بہت سے اشغال اختیار کرنے کے بعد کچھ مقامات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ رجاء سے تعبیر کر دیا ہے. تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے. یعنی اس کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے اس کو نبوت کی دلیل قاطع کی حیثیت سے پیش فرما دیا ہے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے. تو استاد امام کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے. محبت ربانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اختصاص ہے. یہ اکتساب کے نتیجے میں نہیں ملتی، یہ خواہش کے نتیجے میں نہیں ملتی. اس میں سعود نہیں ہوتا کہ نیچے سے صحیح کی جائے تو آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کی بندگی کی، اطاعت کا حق ادا کیا، اب یہ ایک مرتبہ ہے جو آپ کو دے دیا جائے گا.
ہمارے ہاں مراتب ہیں، قرآن مجید میں ہی بیان ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ صالحین بھی ہوتے ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ہوتے ہیں، یہ مراتب بھی ہیں۔ کچھ مراتب تو وہ ہیں نا کچھ صوفیانہ تعبیر میں ہوتے ہیں، جیسے اقطاب، ابدال اور اس طرح کے جو خود دین میں مراتب بتائے گئے ہیں، یہ ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ محبت ربانی ہے، یعنی اس میں نزول ہوتا ہے، صعود نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نیچے سے آپ کوشش کر کے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں اصول کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا انتخاب کرے۔ یہ معلوم ہے کہ قریش نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ہمارے کسی مکے یا طائف کے بڑے آدمی پر نازل ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ جو اس کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں، یہ بتا دیا کہ خیار الناس ہوتے ہیں، یعنی لوگوں میں سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ۔ لیکن یہ جو ملکات کا بروز ہے یا ملکات کا ظہور ہے، اس کا کوئی شائبہ بھی ان کے نہ نہیں ہوتا، ٹھیک، نہ باطنی مقامات طے کرنے کی کوئی خواہش، اور نہ شاعری، ادب، کلام اور اس طرح کے بعض ملکات کو حاصل کرنے کی کوئی جدوجہد، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ چنانچہ نشو و ارتقاء جو عام طور پر انسانوں کے ہاں ہم باطنی علوم میں بھی دیکھتے ہیں اور ظاہری علوم میں بھی دیکھتے ہیں، پیغمبر کی زندگی اس سے بالکل پاک ہوتی ہے، اس کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو کچھ قرآن شاعری لگتی ہے، غالباً یہ شاعر ہے، تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ کہا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہی نہیں، یعنی اس طرح کا کوئی ملکہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیے وما ینبغی لہ، یہ پیغمبر کے لیے موضوع بھی نہیں۔ اچھا، تنہا اگر کوئی شاعری کرتا نظر آئے اور اپنے آپ کو پیغمبر کہہ دے تو رد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا پیغمبر کی شخصیت کا قرآن نے جو تعارف کرایا ہے، اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں کہ ایک فکر پیدا ہو گیا ہے، کسی چیز کے بارے میں تردد ہے، کچھ مرتبہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، اب اس طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نبوت و رسالت ایک محبت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اس کار خاص کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہی جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ اچھا، یعنی اس میں تربیت کا بھی کوئی خارجی نظم ہمیں سامنے نہیں آتا، یہ پہلے سے ہو رہی ہو، یعنی یہ پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں استاد کے پاس جا رہے ہیں، یہ فلاں چیزیں سیکھ رہے ہیں، یہ فلاں سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے پیغمبر کی زندگی بالکل خالی ہوتی ہے۔ نبی کو یہ منصب بغیر کسی طلب و تمنا اور کسی انتظار و توقع کے ملتا ہے۔ اب یہ انتظار و توقع جس کو قرآن نے کہا ہے وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رجا، امید، توقع، اپنے ملکات کا شعور، ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک تجسس، یہ ہر انسان کے ہاں نمودار ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دور و نزدیک موجود نہیں تھی۔ ٹھیک، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی مضمر صلاحیتوں ہی کا ایک بروز ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ یعنی انسانی صلاحیتوں ہی کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نمایاں کر دیتے ہیں کہ پیغمبری کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں جا کر تحنس یا تعبد جو بھی کہیے، کچھ خاص عبادتیں کرتے تھے، تو ایک چلوں کا، مراقبوں کا، جیسے نروان حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، کچھ فکر، کچھ تعمق، اس کا تصور آتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ہمارا شاعر کیا کہتا ہے، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ تاثر کیا ہوتا ہے؟ یہی تاثر ہوتا ہے نا کہ وہاں گئے، کچھ سوچا، کچھ غور کیا، جس طرح کے عام طور پر بڑے لوگ کیا ہی کرتے ہیں، اور اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا دین، ایک ایسا فکر، ایک ایسا نظریہ لے کے آئے جس نے قوم و آئین و حکومت آفرید۔ تو یہ جو تاثر ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک کھٹک پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی میں صرف اتنی بات اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ تاثر ہوتا ہے تو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ اسی ذیل میں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک اور چیز بھی میں بیان کر دوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک موقع پر قرآن مجید نے ایک استدلال کیا ہے۔ آپ وہ استدلال بھی سنیے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ بات کہ پیغمبر کی ذات اس سارے مرحلے سے گزرتی ہی نہیں ہے، اس کے ہاں اس طرح کا کوئی رجا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کی کسی توقع کے ساتھ جیتا نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ جب اس کی نبوت کے پہلے دن سے پیچھے دیکھتے ہیں تو اگر وہ 40 سال کی مدت بھی ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز، بلکہ اس چیز کا شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ قرآن مجید نے اسے دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ یونس ہے اور اس کی یہ 16 آیت ہے۔ ارشاد فرمایا، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔
یہ اسی کا فیصلہ ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ میں کوئی اس کی تمنا کر رہا تھا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، میں اس کے لیے فکر کر رہا تھا، میں اس کے لیے عبادت کر رہا تھا، میں اس کے لیے ریاضت کر رہا تھا. یہ ریاضت ذہنی، یہ ریاضت فکری، یہ زیارت نفسی کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ میں نہیں کر رہا تھا. فرماتے ہیں ان سے کہو اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی؟ اچھا، میں تو ایک عمر گزار چکا ہوں، مجھے جانتے ہو تم. پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اب یہ گویا استدلال کیا ہے قرآن مجید نے. یہ بتایا ہے کہ پیغمبر میں، اور بڑے لوگ بھی دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر بھی کلام جاری ہوتا ہے، وہ بھی بڑی بڑی غیر معمولی باتیں کرتے ہیں، فلسفے پیش کرتے ہیں، سائنسی ایجادات سامنے لے آتے ہیں. فرق کیا ہے اس میں اور ان میں؟ یعنی کیا ویسی ہی کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان سب کو دیکھو، وہ اصل میں تربیت کے، تعلیم کے، سوچنے کے، فکر کرنے کے، غور کرنے کے مراحل سے گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد جس علم کا ان سے ظہور ہوتا ہے یا جس نظریے کا ان سے ظہور ہوتا ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ نشو و ارتقاء کے بے شمار مراحل سے گزر کر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس جگہ پہنچتا ہے. یعنی جاوید نامہ یا بال جبریل اقبال نے پہلے دن آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی، پیراڈائز لاسٹ ملٹن نے پہلے دن آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دی، غالب نے اپنا دیوان اپنی آخری صورت میں پہلے دن نہیں آپ کو پکڑا دیا. اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی ہر طرح کی شاعری ہوتی ہے، ہر طرح کے تجربات ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ سے سیکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ لیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں تبدیل کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایک تدریجی ارتقاء شخصیت میں ملتا ہے. ٹرائل بھی ہوتا ہے، ایرر بھی ہوتا ہے. وہ نفسی علوم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کسی بڑے سے بڑے صوفی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے. علامہ اقبال نے تقابل کیا ہے نا کہ صوفیانہ مشاہدات سے پیغمبری کو سمجھا جا سکتا ہے. صوفیانہ مشاہدات کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے. وہاں بالکل اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس طرح کہ ہم ایک شاعر کو، ایک ادیب کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک سائنسدان کو، ایک عالم کو نشو و ارتقاء کے مراحل، سلوک کے مراحل طے ہو رہے ہیں. وہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. یعنی انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ مجھے تم جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. اس کا کوئی شائبہ کبھی میرے ہاں تم نے دیکھا ہے؟ میں نے اس پر لکھا ہے اوپر جو کچھ فرمایا ہے، یعنی یہ جو اوپر آیات میں نے پڑھی ہیں، اوپر جو کچھ فرمایا ہے یہ اس کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں. یعنی قرآن مجید ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے باہر آنا شروع ہو گیا. آپ نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. تو یہ گویا پہلے بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو اب میں خیالات ظاہر کر رہا ہوں، کیا کبھی ظاہر کیے یہ کلام جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، کیا اس کے کوئی آثار تم نے دیکھے؟ آخر اس میں کچھ خیالات ہیں، کچھ افکار ہیں، ان کی کچھ ترتیب و تدوین کے لیے مشق کی ضرورت ہوگی، مزاولت کی ضرورت ہوگی. یہ اگر کوئی علم ہے تو میں نے اس کا اکتساب کیا ہوگا. یہ قرآن مجید کی صورتوں میں اس وقت تم جو کچھ دیکھ رہے ہو، جو علم دیکھ رہے ہو، جو فلسفہ دیکھ رہے ہو، جو حکمت دیکھ رہے ہو، جو قانون دیکھ رہے ہو، جو حقائق دیکھ رہے ہو، ان کی کوئی تیاری کبھی میری زندگی میں تمہیں پہلے نظر آئی ہے؟ کوئی استاد ہوں، میں بیٹھا ہوں، کچھ لکھا استاد ہو یا میں سیکھ رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہوں یا کچھ رابطے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ. یعنی آج میں جو بات کہہ رہا ہوں آخر اس کی تمہید میں کچھ ہونا چاہیے تھا نا، انسانی سطح پر تو ہر حال میں ہوگا. یہ کب تم نے دیکھا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے. یعنی انسانی دماغ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس طرح ہے. بڑے سے بڑے شخص کو اٹھا لیجئے، یہ سب مراحل آپ کو نظر آ جائیں گے. نشو و ارتقاء کے نشانات اس کی تاریخ ہوں گے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا فلسفہ پیش کرے گا. سقراط کو پڑھ لیجئے، افلاطون کو پڑھ لیجئے، کانٹ کو پڑھ لیجئے، ہیگل کو پڑھ لیجئے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو، شاعر کو، جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیجئے. جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں. تم کہتے ہو کہ میں خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. اس سے پہلے کسی جھوٹ، فریب، جال یا مکاری و عیاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟
آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو، اب کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط لپاٹیا اور مفتری بن گیا ہے؟ خدا کے بندو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سبحان اللہ۔ یہ استدلال کیا قرآن مجید نے۔ اس کے آخری حصے کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی انسان کی سیرت اور کردار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ایک ہی سیرت و کردار، ایک ہی شان، ایک ہی مقام آپ کو نظر آ رہا ہو۔ یہ بھی پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ یعنی ہم سب غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت سے مزلات قدم بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہیں چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بھی بول دیا ہوگا کسی نے کوئی جعل سازی بھی کر دی ہوگی، کہیں اماں جانی کے ساتھ کوئی بات کر دی ہوگی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس کا بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کوئی اس کا شائبہ کبھی تمہیں نظر آیا؟ اسی کو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں دعوت کے لیے کھڑا کر دیا، یہ کلام تم پر اتار دیا، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، تمہارے پروردگار کا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تمہیں تو کبھی خیال بھی نہیں تھا، تم کبھی نہیں جانتے تھے کہ یہ شریعت کیا ہے اور کتاب کیا ہے اور ایمانیات کیا ہیں اور ان کے مباحث کیا ہے اور ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے۔ تو یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا استدلال ہے، قرآن مجید نے اس کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک، اب اگر یہ استدلال ہے تو ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے؟ کیا یہ کوئی صوفیانہ نوعیت کا چلہ تھا؟ یہ کیا کوئی مراقبہ کرنے کی صحیح تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ اور اس کے لیے غار حرا ہی میں جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ حرم تو گھر کے پاس موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ حرم سے بڑی عبادت گاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ آخر کیوں ہوا؟ ٹھیک، یہاں پر ایک سوال غام صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس پہ بات آپ کی جاری ہے۔ ابھی جو آپ نے نقطہ بیان فرمایا، تھوڑی سی مزید وضاحت میں چاہتا ہوں۔ بہت وضاحت سے آپ نے کہا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کوئی نشو و ارتقاء نہیں ہے، ایک پیغمبر ہے اور اپنی ایک انسان کی حیثیت زندگی گزار رہا ہے، یکا یک نئے حقائق، نئی باتیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس نے پیغمبری کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ پہلے تو ان کے یہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر سیرت و کردار میں کیوں شروع سے کانسٹنٹ نظر آتا ہے؟ عام آدمیوں کے تو سیرت و کردار بھی اوپر نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر ہی کی تیاری کی جا رہی ہے شروع سے ایک ہی سیرت و کردار؟ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سیرت و کردار تو وہ چیز نہیں ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ یعنی ہم تو اصل میں عام انسانوں کے طور پر اس میں اپنی تربیت کرتے ہیں، مراحل سے گزرتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ خیار الناس، لوگوں میں سب سے بہترین، یعنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کوئی ادنا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ ہے کہ کسی ملکے کے ظہور کے لیے نشو و ارتقاء کے کوئی علامتیں نہیں ہوتی، اور دوسری جانب یہ ہے کہ کردار اور سیرت کی تعمیر میں بھی نشو و ارتقاء نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک ہی چیز ہے دونوں جانب، اگر آپ غور کریں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی ادھر بھی اچانک ایک چیز سامنے آتی ہے اور ادھر پہلے دن سے وہی چیز سامنے موجود ہوتی ہے۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں، جب نبوت سامنے آ جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شائبہ بھی سیرت و کردار میں کسی کمی یا کسی آلودگی کا نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر دونوں کو دیکھیں تو دونوں ہی میں نشو و ارتقاء نہیں ہے۔ یعنی ادھر جو کچھ صادر ہوا ہے وہ بھی اچانک صادر ہوا ہے، اور ادھر جو سیرت ہے، جو کردار ہے، پہلے دن سے موجود ہے، وہ عام انسانوں کی طرح تعمیر کے مراحل سے گزری۔ سبحان اللہ، یعنی اس موقع پہ نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں نیک ہوں اور میری بعد میں نیک ہو گیا ہوں، میں توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، میں اب تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک، تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے استدلال کے طور پہ پیش کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بخاری کی روایت ہمارے سامنے ہے اور جس روایت پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے خیال ہوتا ہے کہ یہ حرا میں کیا تھا جانا، اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جانے کی نوعیت یہ تھی، یا اس طرح کی کوئی روایت پہلے سے موجود تھی، یا یہ حنیفیت کی کوئی خاص عبادت تھی، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی نروان حاصل کرنے، کیا کوئی مراقبہ کر کے اس کے نتائج دیکھنے، کیا کسی خاص صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا؟ یہ کیا کوئی خاص طرح کی عبادت تھی؟ جس طرح کے علامہ اقبال نے اس کو تعبیر کیا کہ یہ تو گویا ایک ایسی خلوت گزینی تھی جس میں فکر کے نتیجے میں وہ سب کچھ وجود میں آ گیا۔ کیا اس طرح کا کوئی کام ہو رہا تھا؟ تو پھر تو نشو و ارتقاء کے کچھ آثار مل گئے نا۔ یہ صورتحال ہے جو سوال پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ اتنی سی بات بیان کر کے کہتے ہیں، حتیٰ فجع الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک، یعنی اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے یہاں تک کہ حق آ گیا۔ ٹھیک، یعنی ایک دن اچانک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ کر لیا گیا۔ اس وقت غار حرا ہی میں تھے۔ فجاء الملک فیہ، اس میں فرشتہ آیا۔ فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ فقال اقرا، پڑھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ فقلت، اب یہاں سے دیکھیے روایت بیان ہو رہی تھی صیغہ غائب میں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس سے کہا، کب کہا، لیکن صیغہ متکلم سامنے آ گیا۔ اچھا، فقال اقرا، تو فرشتے نے کہا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجود، تو فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور مجھے بھینچ لیا، میری قوت برداشت جواب دے گئی، ٹھیک، میں بے طاقت ہو کر رہ گیا، میری ہمت ختم ہو گئی۔
ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، پھر کہا پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغطنی الثانیہ، اس نے مجھ کو پکڑا اور دوسری مرتبہ اسی طرح بھینچ لیا، حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ ٹھیک۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، اور کہا پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، فغطنی الثالثہ حتیٰ بلغ منی الجہد، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح اس نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گئی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا فقال اقرا بسم ربک الذی خلق حتیٰ بلغ ما لم یعلم، اس کے بعد پھر وہ 5 آیتیں جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھائی گئیں اور آپ نے وہ پڑھی۔ ٹھیک۔ اب یہاں پھر رک جائیے، یہاں پھر کچھ سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک تو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا ہے کہ جبریل نے مجھ سے یہ کہا، فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایت میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی کتاب سامنے پیش کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ٹھیک۔ چنانچہ یہ جواب معقول لگتا ہے کہ اگر ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں جس طرح بات ہمارے سامنے آتی ہے روایت سے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں نا کہ بیٹے ذرا نظم پڑھو، تو یہ پڑھو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پڑھوں گا، تم دہراؤ گے، دہرانا۔ ٹھیک ہے۔ اس مفہوم میں یہ اقرا کا لفظ، اتلو کا لفظ قرآن مجید میں 10 مقامات پر آیا ہوا ہے، ٹھیک، بلکہ 10 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ تو ان میں کیا یہ مقصود ہوتا ہے؟ ان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے پڑھ کے سنائیں۔ یہ قرآن مجید کبھی بھی کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے تو نہیں پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، یا کہیں الواح پر نقش کر کے تو نہیں دیا گیا، کندہ کر کے تو نہیں دیا گیا تھا نا، یہ جبریل امین نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جبریل امین اس کو پیغمبر کے قلب پر نازل کرتے رہے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ تو یہ ساری زندگی آپ نے اس کو پڑھا ہے اس کے بعد، تو یہ جواب جو ہے یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کیا دیا گیا۔ اب یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے پھر مزید رک جائیے، وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ اپنے پیغمبر کو نبوت دیتا ہے تو آخر قرآن مجید میں اس کی بھی کوئی تصویر ہوگی، یعنی پہلے کوئی اگزامپل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات ہوگی نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جب نبوت دیتا ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ یہاں پر جس طرح کی صورتحال ہے، یعنی بھینچا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، یہاں تک قوت جواب دے گئی، پھر فرشتے نے یہ بات کہی، پھر وہ 5 جو آیتیں ہیں وہ نازل کی گئی۔ اس میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر رک کر دیکھ لیا جائے کہ پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک یہ چیز۔ دوسری یہ چیز کہ یہ جو 5 آیتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدا میں موجود ہیں۔ ٹھیک، اس کو بھی دیکھا جائے کہ ان آیات کو کیا فی الواقع قرآن مجید کی پہلی آیات یا پہلی وحی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے کچھ معیارات ہیں، جب میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا تو آپ مان جائیں گے کہ وہ معیارات درست ہیں۔ ٹھیک، ان کی روشنی میں ایسی ہر روایت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب یہ سوالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ان کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ آگے جو اس کا رد عمل ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد آپ دنیا میں گئے، لوگوں سے ملے، سیدہ خدیجہ ہی سے جس طرح کی روایت بیان کرتی ہے کچھ سامان سفر لے کے وہاں جاتے تھے، اب کیا ہوا اس کو بھی سن لیجیے۔ ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے اس روایت کے ایک ایک پہلو پر آپ سے سمجھیں کیا سوالات پیدا ہوئے، قرآن کا استدلال اس کے مقابل میں کیا ہے۔ اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال ہو گئے، اور اس کے بعد کہا پڑھو، اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ یہ آیات کیا ہیں اور قرآن مجید سے کسی دوسرے پیغمبر کو جب نبوت دی گئی اس کی کیا تصویر ہے، اس پر ہم تفصیلی تبادلہ خیال آپ سے انشاءاللہ کریں گے اگلی نشست میں۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ مختلف اعتراضات، وہ اشکالات جو ان کی فکر پہ پیش کی جاتے ہیں، سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج یہ 44ویں نشست ہے، 44 ایپیسوڈ، اور آج ہم غامدی صاحب کے ساتھ غار ہرا اور پہلی وحی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج یہ دوسری کے استغام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں موضوع کی ابتدا ہو چکی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی زبانی ہی یہ بتا دیں کہ بات کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک پہنچ چکی تھی، اور اب آپ اس کو وہاں سے آگے کہاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، ہمارے ہاں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس پر وہ کیا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یعنی جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور دقت نظر کے ساتھ پڑھا، قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، وہ کیا سوالات ہیں، طالب علمانہ سوالات جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔
ٹھیک. چنانچہ ان میں سے کچھ چیزوں پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر یہ وحی جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے یہ اس روایت کی روح سے کیسے آئی، اور یہ پہلی وحی کیا تھی. ٹھیک. یہ حصہ ہم نے روایت کا اس سے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید میں پیغمبروں پر وحی آنے کی کوئی صورت بیان کی گئی ہے. اگر بیان کی گئی ہے تو وہاں کیا تصویر بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے. اس سے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حقائق ہیں جو سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں، کیا ہدایات ہیں جو سب سے پہلے دی جاتی ہیں. اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ سے اور سورہ قصص سے اور بعض دوسرے مقامات سے آ جاتی ہے. ٹھیک. میں اس میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ ہے. سب سے پہلے میں اس کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک. یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیغمبر قرار دیا گیا ہے. اچھا. قرآن مجید میں بھی سورہ مزمل میں دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے کما کہہ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. اور خود جو تورات میں پیشین گوئی ہے کتاب استثناء میں، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیشین گوئی میں میرے مانند ایک پیغمبر سے تعبیر فرمایا ہے. ٹھیک. تو یہاں دیکھیے کہ ان پر یہ وحی کیسے آئی. سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے شروع ہوتی ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ وَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. یہ 13 تک آیات ہے. ترجمہ سنیے. تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدین میں گزارا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ مدین میں کیوں تشریف لے گئے تھے. ان سے ایک حادثے میں قتل ہو گیا تھا. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ رات میں وہاں سے نکل گئے. ٹھیک. مدین میں ان کی ملاقات ایک کنویں پر 2 لڑکیوں سے ہوئی. وہ ان کو گھر لے گئیں. ان کے باپ نے ان سے یہ کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن تم یہاں میرے پاس کچھ برس گزارو گے. یہ برس انہوں نے گزارے اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر. اب وہ واپس مصر جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی قوم وہیں آباد تھی. راستے میں ایک بیابان میں تنہا، سردی کا موسم ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں. یعنی اندازہ کیجئے نا، دشت بیابان ہے، کوئی قریب میں موجود نہیں ہے. یہ محسوس کرتے ہیں کہ راستہ بھول گیا ہوں. اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آتی ہے. آگ نظر آتی ہے تو اپنے اہل و عیال سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو امکان ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی مسافر ہوں، انہی کی طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں، تو میں ان سے شاید کچھ راستے کا پتہ پا لوں، ورنہ کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ اس سردی میں ہم ان کو تاپ سکیں. ٹھیک. یہ پس منظر ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے. تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے. پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی ہے موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو. اچھا. یہ انداز دیکھیے، یہ حسن بیان دیکھیے. پروردگار نے جب پہلی مرتبہ پیغمبری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا ہے تو کس طرح سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا. گویا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے منصب پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے. اب ذرا اسی واقعے کو اس سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں سنیے. جی. میں نے اس سے پہلے قصص کہا تھا، معذرت خواہوں، سورہ نمل میں.
سورہ نمل کی 7 آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وألق عصاک فلما رأى تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اب ذرا اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کیا شان ہے، کیا جلال ہے، اور کس طرح کی فضا ہے، اور کیا تصویر قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے تبھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ سانپ سے تو ہر آدمی بھاگے گا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ شان دیکھیے کیا چیز ہے یہ کلام۔ ہم اگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ ان سے چونکہ غلطی ہو گئی تھی اس کی بھی تسلی دی ہے۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ۔ اس طریقے سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی، اس طرح سے انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر اس جملے کو نگاہ میں رکھیے کہ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی تسلی، اطمینان، پورا اذعان، ایک یقین کی فضا اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ سارا ماحول ایسا تھا۔ ماحول تو یہ ہے کہ سردی کی رات ہے، سفر ہے، دشت ہے، بیابان ہے، ویسے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی آواز سن کر۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے یہاں رکھی ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو اس موقع کے اوپر پڑھی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلی وحی کی گئی؟ یعنی یہ تو واقعہ ہو گیا نا، ان کو اس طریقے سے خطاب کیا گیا۔ یہ ماحول تھا، یہ پس منظر تھا، یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، یہ معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لینے کے بعد پھر وحی کیا کی گئی؟ یہ آخری جملہ آپ نے سنا تھا سورہ طٰہٰ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اب وہی سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اس میں بھی دیکھیے کیا شان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت جو ہمیشہ پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ اچھا، دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت سب سے پہلے وہ بتائی گئی، پھر اس کا سب سے بڑا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز، اس کی ہدایت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی دعوت میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے قیامت۔ وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھائے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اس کی ہدایات دیکھیے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیا تقاضا کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ اور اس کے بعد ایک نظر دوبارہ اس واقعے پر ڈالیے۔ جی،
میں اگرچہ اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن ہم اب اسی روایت کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ کتاب التعبیر میں بخاری کی روایت ہے، تو اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت غار حرا میں فرشتہ آ گیا، فجاءہ الملک فی، اس میں جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کیا آ کر، فقال اقرا، اس نے کہا پڑھو، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت بالکل جواب دے گئی، ٹھیک، یعنی وہ برداشت کے قابل نہیں رہا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، پھر تقاضا کیا کہ پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب میں کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ ثم ارسلنی فقال، اس کے بعد تیسری مرتبہ وہی واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی ثم فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد، وہی بات وہی الفاظ، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، فقال اقرا باسم ربک الذی خلق حتی بلغ ما لم یعلم، ٹھیک، یعنی یہ وہ وحی ہے جو کی گئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے، پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے، یہی وہی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے۔ اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس وحی پر آ جائیے جو سورہ الگ کی آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا مقام فلاں زمانے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک، تو یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ الگ کی یہ آیات پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ لے کر آئے وہ یہ ہے، یہی بتا رہی ہے نا یہ روایت، یہی ہر شخص کی زبان پر ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الگ کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ جی، جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے، یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے، یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی۔ پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے، عجیب، اچھا، ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟ اہم سوال ہے، اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک، اب وہ پہلی جو 5 آیات ہیں انہیں ذرا آگے کی سورہ سے الگ کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے سورہ ربط پیدا کرتی ہے پہلے حصے کے ساتھ۔ چنانچہ پہلا حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس میں اسی طریقے سے کچھ 4 آیتیں اس وقت نازل ہو گئیں، 10 اس وقت نازل ہو گئیں، بعد میں جمع کر دی گئی۔ سورہ الگ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو ان آیات سے اٹھتی ہے، اس کے بعد ایک گریز ہے، وہ گریز ایک بڑی شان کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پھر سورہ کا لہجہ انتہائی تند و تیز ہے اور اس میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں۔ تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے اور ابتدائی آیات کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ 2 سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رکھ دیتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اس سورہ کو آپ سنیے کہ اس سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کیسے دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ سورہ ہے، یہ میں نے اس کو جس طرح پڑھا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اندازہ کر لیں گے آپ کے اس میں لب و لہجہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں روکا گیا، جب آپ پر اجڑی پھینک دی گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اے پیغمبر، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اس پوری سورہ کے بارے میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی 5 آیتیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ پہلی 5 آیتیں کس طرح مربوط ہیں، کس طرح ہم آہنگ ہے، کس طرح وہ اگلے مضمون کی تمہید بن رہی ہیں، اور اگلا مضمون کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے دور حاضر میں قرآن کے سب سے بڑے عارف استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے جب اس چیز کو موضوع بنایا ہے سورہ علق کی تفسیر میں، تو کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سورہ کا انداز خطاب و کلام اتنا تیز و تند ہے کہ بالکل پہلی ہی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا۔ علاوہ ازیں سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس کا 2 الگ الگ قسطوں میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہو۔ یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے، اس میں تمہید ہے پہلی آیات میں، اور اس کے بعد اسی تمہید سے آگے کا مضمون گویا اٹھا ہے۔ ٹھیک، تو آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ کہیں گے کہ پوری سورہ نازل ہوئی، تو سورہ کا تو ایک ایک لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ ہوئی نہیں سکتی۔ جس مرحلے میں درپیش ہے وہاں پر تو یہ بھی کہانی شروع نہیں ہوئی کہ قریش کو دعوت دی گئی ہو۔ تو یہ سوالات اس حصے پر ہیں جس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئی اور کیا وحی آئی۔ ٹھیک، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیجیے۔ اب ہم روایت میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں یہ، ان سوالات پر تو کوئی آدمی چلیے گریز کر لے، آنکھیں بند کر لے، آگے جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کو بس دل تھام کے سنیے، وہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اس کی کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ سب واقعہ ہو گیا تو روایت یہ کہتی ہے فرجا بہا ترجف و بوادرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد یہ جو کچھ ہوا واپس آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ آیات تھیں، یہ اطلاع آپ کے پاس تھی، اس مرحلے سے آپ گزرے، تو اس سب کے ساتھ آپ واپس آئے۔ ترجف و بوادرہ، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ یہ جو مونڈوں کا گوشت ہے یہ پھڑک رہا تھا، لیکن یہ محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لرزتے کانپتے واپس آئے۔ حتیٰ دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ سیدہ کے پاس پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس۔ فقال زملونی زملونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اڑا دو، یعنی میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو۔ فزملوہ، تو وہاں لوگ تھے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ حتیٰ ذہب عنہ الرعب، یہاں تک کہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ فقال یا خدیجہ، اس کے بعد جب کچھ سنبھلے تو یہ کہا کہ خدیجہ مالیہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور ان کو یہ پوری بات سنائی۔ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا۔ یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی اذعان نہیں، کوئی یقین نہیں، اضطراب کی کیفیت ہے، خوف زدہ ہیں، کانپتے لرزتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ اور اب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، مجھ پر اس طرح وحی کی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔ فقالت لہو، اس کے جواب میں سیدہ نے کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
بخدا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، و تصدق الحدیث، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، و تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، و تکری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، و تعین علی نوائب الحق، اور جانب حق میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ ثم انطلقت بہ خدیجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خدیجہ گئیں، کہاں گئیں؟ حتیٰ اتت بہ ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، یعنی وہ لے کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے پاس گئیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ ان کا پورا نام ہے۔ وہ ابن ام خدیجہ اخو ابیہا، یہ ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کیا ہوئے؟ چچا زاد تھے سیدہ خدیجہ کے، ان کے والد کا نام خویلد ہے، تو یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، گویا چچا زاد تھے۔ وکان امرن تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں عام طور پر عرب مشرکین تھے یا ان میں کچھ دین حنیفی کے پیرو تھے، یہ نصرانی ہو گئے ہوئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العربی، اور یہ عربی میں تحریریں لکھتے رہتے تھے۔ فیکتب بالعربیۃ من الانجیل، اور انجیل کا بھی عربی میں ترجمہ کرتے تھے، ماشاء اللہ ون یکتب، جو کچھ اللہ چاہتا اس میں سے۔ وکان شیخن کبیرن قدمیا، اور یہ بہت بوڑھے تھے، اندھے بھی ہو گئے ہوئے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ، تو اب سیدہ نے، ام المومنین نے ان سے کہا، ای ابنام اسما من ابن اخیک، ظاہر ہے کہ وہ ان کے چچا زاد ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے بتیجے سے سنیے یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فقال ورقہ نے کہا، ابن اخی ماذا ترى، بتیجے کیا دیکھا ہے تم نے؟ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ وہاں بھی آپ نے بیان کر دیا۔ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، جبریل امین کی طرف اشارہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزا اکون حیا حین یخرجک قومک، اے کاش جس وقت تمہارا یہ زمانہ آئے گا نبوت کا، میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا، جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، یعنی وہ اپنے جذبے کا اور اس صورتحال میں اپنی مدد کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مخرجیہم، کیا وہ فی الواقع مجھے نکال دیں گے؟ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا، نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ الا اودیہ، یعنی جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں، جس چیز کے حامل بنائے گئے ہیں، اس سے پہلے جو بھی اس کا حامل بنایا گیا اور جو بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا، اس کی دشمنی ہی کی گئی ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي قَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت ہوا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرْقَةٌ أَن تُوَفِّيَ، اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اور وحی کے سلسلے میں بھی انقطاع آ گیا۔ بد الوحی میں امام بخاری نے اتنی ہی روایت بیان کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس روایت میں جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً، یعنی اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ دیر کے لیے۔ حتیٰ حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا کہ یتردد من رؤوس شواہق الجبال، یعنی یہ ذرا آپ سنیے کیا بیان ہو رہا ہے۔ وحی کا سلسلہ رک گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہو گئے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں فیما بلغنا، یعنی یہ جو روایت ہے اس کے درمیان میں یہ اپنے اب بلاغات بیان کر رہے ہیں، ان کو بلاغات ظہری کہتے ہیں، یعنی ان باتوں میں جو ہم کو پہنچی ہیں۔ ان کا عام طریقہ ہے کہ روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہم کو پہنچی ہے، ان پر ہم بعد میں تبصرہ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے اس حیثیت سے بات بیان کر دی، یعنی یہ کہا کہ فیما بلغنا، یعنی ان چیزوں میں جو اس باب میں ہم تک پہنچی ہیں، جو باتیں ہم نے اس میں سنی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہو گئے، حزنا غدا منہ مرارا، ایسے غمزدہ کہ بارہا یہ ہوا کہ گئے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں کوئی انقطاع نہیں ہوا، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، یہ کوئی تعلیق نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، روایت اسی طرح جاری ہے، اس کے درمیان میں یہ آ گیا ہے۔ اس روایت کا رقم ہے 6982، یہ کتاب التعبیر ہے اور یہ باب ہے اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے غمزدہ ہو گئے کہ غدا منہ مرارن، بارہا یہ ہوا کیا یتردد من رؤوس شواہق الجبال، کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ فکلما اوفى بذروۃ جبل لکہ یلقی منہ نفسہ، تو جب جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، گویا خودکشی کر لیں، تبدى لہ جبریل، تو جبریل سامنے آ گئے۔ فقال یا محمد،
انہوں نے آ کے کہا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ بات تو پہلے دن ہی کہنی تھی، پہلے دن ہی اطمینان دلانا تھا. اس میں یہ نوبت کیوں آئی؟ وَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَاشُ. اب جب جبریل آتے آ کر یہ کہتے تو اس سے کچھ قرار آ جاتا، وَتَقِرُّ نَفْسُ، کچھ تسلی ہو جاتی. فَيَرْجِعُ، پھر لوٹ آتے. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، پھر جب وحی میں انقطاع کا یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا، غدا لمثل ذالک، تو ایسے ہی جاتے اور اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہتے. فَإِذَا أَوْفَى بِضِرْبَةِ جَبَلٍ، جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، تبدّا لہو جبریل فقال لہو مثل ذالک، تو جبریل ظاہر ہوتے اور اسی طرح سے تسلی دیتے. روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گھر واپس آئے ہیں، جس اضطراب میں آئے ہیں، جس طرح کی بے یقینی کی کیفیت میں آئے ہیں، جس طرح سے کانپتے ہوئے آپ نے آ کر کہا ہے کہ مجھے کوئی کمبل یا کوئی چادر اڑا دو، جس طریقے سے جب یہ کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنے اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے ہو کیا ہے، کیا حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ. یعنی کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی دل کی تسلی نہیں ہے، کوئی اذعان نہیں ہے. وہاں آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے. اچھا، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ مقامات رکھے ہیں کہ وہی آئی کیسے، انہیں پیغمبر بنایا کس طریقے سے گیا، اس موقع پر گفتگو کیا ہوئی، پھر آپ کو یہ بتایا پہلی وہی کیا کی گئی، یعنی کیا ہدایات دی گئیں، وہ کتنی فطری ہدایات ہیں. توحید بتائی گئی ہے، قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی یہی اصل میں سارا دین ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے. وہاں یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہاں کا سارا منظر، اور یہ منظر کیا فی الواقع کوئی مطابقت اس کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے. اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے ابن ام کے پاس لے کے جا رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ذرا بھتیجے سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. وہ تسلی دیتے ہیں، وہ بائبل کے عالم ہیں، انجیل لکھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں اور انجیل سے بھی واقف ہیں، کیونکہ مسیح ہو چکے ہوئے ہیں. وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ پر آ چکا ہے، اسی کا نزول تم پر بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ چیز بھی اطمینان نہیں دلاتی. اچھا، پھر اس کے بعد دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہی کے وقفے آتے ہیں، کہ وہی آتی ہوگی، قرآن نازل ہوتا ہوگا، وہ سب کچھ کسی اطمینان کا باعث نہیں بنا. جیسے ہی وقفے آتے ہیں تو غم زدگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر جا کر چوٹی پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا لینا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے. فَكُلَّمَا، جب ایسا ہوتا جبریل آ کے تسلی دیتے، وقتی طور پر کچھ تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ روایت جو شروع یہاں سے ہوئی کہ گویا کوئی چلہ ہے، کوئی مراقبہ ہے، غار حرا میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ کس خاتمے تک پہنچی ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، پیغمبروں کی تاریخ کی روشنی میں، جو کچھ نبوت کا معاملہ ہم سمجھے ہیں الہامی صاحب سے، اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں. یہ طالب علمانہ سوالات ہیں. ابھی اگر ان میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ذرا ان سوالات کے بعد خود روایت کی طرف آئیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ روایت ہمیں ملی کیسے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس روایت کے مقابل میں کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ طالب علمانہ سوالات جو روایت پر آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ نے پیش کیا، قرآن مجید ہی کے مقامات کو سامنے رکھ کے روایت کی ابتدا ہوئی. آپ نے بتایا قرآن کیسے پیغمبری دیتا ہے، وہ اکتساب نہیں ہوتا، خدا کا انتخاب ہوتا ہے. جب پہلی وحی آتی ہے بندہ اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے. ایک پہلو ابھی آپ نے کہا میں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی گئی تو وہ قرآن مجید کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، اور اس کا ذرا کمپیریزن آپ نے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو رویہ یہاں پر سامنے آتا ہے اس سے کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے. وہ بھی سن لیجئے. یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ شان کیا تھی، وہ ہدایات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تسلی دلائی، یہاں تک کہ سانپ سے ڈر گئے. ظاہر ہے سانپ سے تو ہر انسان بشری تقاضوں کی بنیاد پر ڈرے گا، لیکن اس موقع پر بھی کیا کہا، فرمایا یہ کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اور یہاں اس روایت سے جو تصویر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا واپس آیا. ٹھیک، اپنی اہلیہ سے کہتا ہے مجھے کوئی کمبل اڑا دو. یہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. یہ خدا کی بارگاہ سے، یہ فرشتے سے ملاقات کے بعد واپسی کی تصویر ہے. اور یہاں دیکھیے یہ ہوا، یہ پیچھے جو کچھ آپ سن چکے جی. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہ معجزات دیے گئے. پھر یہ مشن کیا ہے، کہاں جانا ہے. یعنی یہ کتنے فطری واقعات ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سورہ طٰہٰ وہی 24 سے آیات شروع ہوتی ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال لقد اوتيت سؤلك يا موسى. سبحان اللہ. کیا شان ہے اس کلام کی.
اب ذرا ترجمہ سنیے. اچھا فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا. یعنی مشن سونپ دیا گیا، بتایا گیا کیا کرنا ہے. جواب کیا ہے؟ یہ کہ کانپتے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آ گئے، دشت و بیابان میں خوف زدہ ہو گئے، آ کے یہ بتایا کہ میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو گیا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے. اور اب سنیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں. بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ. سبحان اللہ. یہ شان ہے، پیغمبری ایسے ملتی ہے اور پیغمبر اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ دعوت ہوتی ہے، اس طرح مشن سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ تصویر قرآن مجید نے اس تفصیل کے ساتھ کیوں رکھی ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ پیغمبروں کا معاملہ کسی حکیم کا، کسی فلسفی کا نہیں ہوتا. ان کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اچانک اٹھتے ہیں، ان کے یہاں نشو و ارتقاء کے کوئی مراحل نہیں ہوتے، وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں. جب انہیں پیغمبری دی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کس طرح کا واقعہ ہے، ان کے لیے کیا فضا پیدا کی جاتی ہے، ان کا اذعان کیسا ہوتا ہے، ان کے یقین کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انہیں پہلی وحی کیا کی جاتی ہے، کیا ہدایات دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ نے روایت کی بنیاد پر جو سوالات اٹھائے. میں چاہتا ہوں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت یہاں پر ہے، روایت کے بارے میں جو خود سوال اٹھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں زیر بحث لیں گے، لیکن یہاں پر اسی بحث کو کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ جب اللہ نے ان کو مشن سونپ دیا تو سونپنے کے بعد جیسے وہ پرسیو کر رہے ہیں فوراً سے گویا اس مشن پہ کاربند ہو گئے اور اس مشن میں تائید اور نصرت کے لیے اللہ سے دعا کی. یہاں جو آپ نے روایت کے آخر میں پڑھا کہ سیدہ خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر کی تاسیس کر رہے ہیں، ان میں لے کر آ رہے ہیں. یہ تصویر کیا عجیب سی آپ کو لگتی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل یا نصارہ جنہوں نے خدا کی شریعت کو چھوڑ دیا ان کے پاس تسلی کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہیں پر کوئی اطمینان نہیں ہے تو جبریل سے پلٹ کے پوچھے وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ تو مکہ ہے، اپنے گھر میں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ہرا میں بھی گئے ہیں تو وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ تو راستے میں ہے، بیابان ہے. ذرا مدین سے فاصلہ دیکھیے کیا ہے، وادی مقدس طوا میں ہے نا. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کہاں نبوت دی جا رہی ہے. رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اس میں تو خوف زدگی کے بہت امکانات موجود ہیں. اس سب کے باوصف یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں. وہاں بھی اہلیہ موجود ہیں، پیچھے اہلیہ موجود ہیں، انہی کو چھوڑ کر گئے ہیں. انہی سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے یہاں آگ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگارہ مل جائے، اسے ہم تاپ سکیں گے. اس سے اندازہ ہو گیا نا کہ سخت سردی ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، ان سے کچھ رہنمائی مل جائے، ہم ان سے راستہ پوچھ سکیں. اس طرح کی صورتحال میں یعنی دشت و بیابان میں، تنہا رات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، موسیٰ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہے، کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خیال کرے کہ کوئی بھوت آ گیا ہے، کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے کچھ صورتیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں، یہ کوئی ہاتف کی آواز ہے. یہ نہیں خیال ہوتا ان کو. وہ اس اذعان کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں. اور اس کائنات کا پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ سانپ سے ڈر جانا اگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اس ماحول میں انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن سانپ کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. تو اس موقع پر یہ کہا کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. میں یہاں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حضور سے آئے ہیں؟ جبریل امین، اللہ کے فرشتے، وہ وہی لے کے آ گئے ہیں. قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں. پھر یہ کہ وہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اپنے خوف زدگی کا قصہ تو سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سنا رہے؟ وہ آیات کیوں نہیں سنا؟ اور یہ جو ناموس کی خبر دینے والے ہیں ورقہ بن نوفل، انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے، کیا وحی ہوئی ہے؟ یعنی قصہ تو سن لیا انہوں نے، وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا. وہ اس قرآن مجید کو سنتے، وہ یہ کہتے کہ کیا کلام ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کہتے. وہ بھی کچھ نہیں. نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، نہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل یہ پوچھ رہے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے، خودکشی. یعنی اندازہ کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اب جب یہ حصہ سامنے لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زہری کے بلاغات ہیں. امام بخاری نے یہ تو بیان کر دیا نا کہ زہری یہ کہہ رہے ہیں، ابن شہاب زہری، کہ یہ باتیں ہم کو پہنچی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اوپر تو انہوں نے اپنی سند بیان کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، ذرا دل تھام کے پہلے یہ بتائیے کہ جو شخص یہ باتیں بیان کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں یہ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ یہ مجھ کو پہنچی ہیں، معلوم نہیں کہاں سے پہنچی ہیں، وہ اوپر جو کچھ بیان کر رہا ہے کیا وہ محض اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ ایک سند سے بیان ہو گیا؟
بہت اہم سوال ہے. یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ سند بھی تو وہی بتائے گا نا, وہی کہے گا کہ میں نے کہاں سے سنا ہے. یہ کیا ہے سب کچھ؟ ٹھیک خان صاحب, یہاں پر ہمارا وقت پورا ہوتا ہے. روایت کی ہم نے تکمیل کی. روایت کے اندر زیر بحث قصہ کیا ہے اس کو ہم نے پڑھا. قرآن مجید کی روشنی میں جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کے کانٹینٹ پہ آپ نے رکھے. خود روایت پر کیا سوالات ہیں اور اس کی اس حیثیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں, اس پر ہم چاہیں گے کہ اگلی نشست میں آپ سے بہت تفصیل سے جانیں. اور بہت بڑی تعداد ہے اعتراضات کی, سوالات کی جو آپ کے اس موقف پر پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ کیا یہ پہلی وحی کا پورا قصہ واقعہ کہیں قرآن میں بھی زیر بحث ہے. انشاءاللہ سب کچھ آپ سے جانیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.